جناب موسیٰ جب اپنی قوم کو لے کے فرعون سے نجات دلا کے نکلے تو اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہیں ایک ایسی زمین پہ پہنچائیں گے جہاں تمہاری حکومت ہوگی، مگر تمہارے ساتھیوں سے ہمارا حکم یہ ہے کہ جب وہاں داخل ہونے لگیں تو سجدہ کریں اور ہتا ہتا کہیں۔ یہ قرآن میں ہے واقعہ، یہ زبانی نہیں ہے، حدیث میں نہیں، قرآن میں ہے، تاریخ میں نہیں، قرآنی واقعہ۔ سجدہ کریں، وَاسْجُدُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةً، جب داخل ہونے لگے اس کے انٹرنس میں پہنچے تو سجدہ کریں اور ہتا ہتا کہیں۔ موسیٰ کی قوم بھی ملت مسلمہ کی طرح بڑی سرکش تھی۔ جب فرعون کے ٹریپ سے نکل آئے اور اس زمین میں داخل ہونے لگے تو باوجود حکم خدا و حکم رسول کے انہوں نے نہ سجدہ کیا نہ ہتا ہتا کہا۔ چونکہ دونوں کام انہوں نے نہیں کیے لہذا اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا اور 40 برس تک وہ وادی تیہ میں بھٹکتے رہے اور ان کو منزل نہ ملی۔ یہ عذاب اس لیے نازل ہوا کہ انہوں نے حکم خدا و رسول کی مخالفت کی تھی۔ اللہ نے جب حضور کو بھیجا اور حضور اپنی تبلیغ مکمل کر چکے تو اب دور امامت میں داخل ہونے کے لیے جو ان کے واسطے امن و سکون لاتا، شرط یہ تھی کہ علی کی بیعت کریں اور مولا مولا کہیں۔ نہ انہوں نے بیعت کی نہ مولا مولا کہا۔ جس طرح ملت مسلمہ ملت موسیٰ بھٹکتی رہی وادی تیہ میں، آج مسلمان علی کو چھوڑ کے ساری دنیا میں بھٹک رہا ہے اور راستہ نہیں ملتا۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ الحمدللہ ابھی تھوڑے سے لوگ باقی ہیں جو اس اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ نے جس کے ذمہ نظام کائنات رکھا ہے وہ آئے گا۔ سن 255 ہجری 15ویں شعبان کا سویرا جمعہ کا روز سامرہ شہر امام حسن عسکری علیہ السلام کا بیت الشرف، جب اللہ نے اپنے حجت آخر کو ظاہر کیا، اول شب امام کی پھوپھی جناب حکیمہ تشریف لائیں بھتیجے سے ملنے، کہا کہ پھوپھی اماں آج کی رات آپ یہیں قیام فرمائیں، اس لیے کہ آج کی رات اللہ اپنے حجت آخر کو ظاہر فرمائے گا۔ کہا بیٹا کیوں کر؟ کہا بطن نرجس سے۔ فرماتی ہے میں نے نرجس کو دیکھا تو ان پر کوئی آثار حمل نہیں تھے، مگر چونکہ میرے بھتیجے نے کہا تھا لہذا مجھے یقین تھا۔ رات گزرتی رہی، یہ اہل بیت کے گھر کی رات تھی، یہ عصمت قدے کی رات تھی، یہاں بیویاں آرام نہیں کرتی تھیں، دعائیں، وظیفے، تلاوت اس میں مصروف رہتی۔ فرماتی ہیں کہ رات تمام ہونے والی تھی، میں سورہ عنکبوت کی تلاوت کر رہی تھی کہ میری نظر آسمان پر پڑی تو مجھے ایسا لگا کہ تھوڑی دیر میں سویرا ہونے والا ہے۔ تو کہتی ہیں میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میرے بھتیجے نے تو مجھ سے کہا تھا کہ آج کی رات اللہ اپنی آخری حجت ظاہر کرے گا، اور ابھی تک تو کچھ میں نے دیکھا نہیں۔ کہتے جیسے ہی خیال آیا ویسے ہی دوسرے حجرے سے میرے بھتیجے کی آواز آئی، پھوپھی اماں شک نہ کیجیے گا، جو میں نے کہا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ اتنی تاخیر ہوئی ظاہر ہونے میں حجت آخر کے کہ بی بی حکیمہ جیسی خاتون کو بھی یہ خیال آیا کہ میرے بھتیجے نے کہا تھا اب تو سویرا ہونے والا ہے، تو ہم آپ کیا چیز ہیں؟
آپ یقین مانیے اگر ظہور میں دیر ہو رہی ہے تو گھبرائیے گا نہیں، امام کی آواز آ رہی ہے، شک نہ لائیے گا، اللہ اپنے حجت کو ظاہر کرے۔ اور اس کے بعد ایک دفعہ ہم نے دیکھا، کہتی ہے کہ چاروں طرف نور کے پردے پڑ گئے، اور میں نے دیکھا کہ بی بی حکیمہ، بی بی نرجس کی آغوش میں ایک ماہپارہ ہے جس کو آپ لیے ہوئے بیٹھی ہیں۔ میں مبارکباد دوں گا امام حسن عسکری علیہ السلام کو بھی کہ مولا فرزند مبارک ہو، سرکار دو عالم کو بھی سرکار دین کا آخری بچانے والا مبارک ہو، مولا علی کو بھی کہ سرکار وارث ذوالفقار مبارک ہو، اور امام حسین کو بھی کہ مولا آپ کے خون کا انتقام لینے والا آپ کو مبارک ہو، اور مومنین کو بھی کہ آپ کا آخری امام آپ کو مبارک ہو۔